ناول وہ ایک لمحہ محبت ایپیسوڈ 5 پیشکش میرے کارواں۔ اگر ڈاکٹر ربدہ ہی اس سارے معاملے کی ذمہ دار ہیں تو وہ آدمی کون ہے پھر؟ جمشید بھی الجھ گیا۔ رفیق ابھی بھی ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اگر کہتے ہو تو ڈاکٹر ربدہ کو بلوا لیتے ہیں۔ بازل خان نے رائے دی۔ نہیں ابھی نہیں، پہلے میں اپنے طور پر معلوم کر لوں۔ ان کے پاس سے صرف رول خریدا گیا تھا، اس کے بعد تصویر ڈیولپ کروائی گئی تھی۔ اب یہ اس کے متعلق معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ 1-2 دن میں اپنا طور پر معاملے کو ہینڈل کر سکتا ہوں۔ تم اپنے ملازم کو کہو کہ اس لڑکی کے اوپر نظر رکھے، وہ گھر شفٹ ہو چکی ہے، اب کدھر ہے یہ کنفرم کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کو ہی بلوانا پھر پڑ جائے۔ کچھ بھی کرو بس پتہ کرو، اگر وہ لڑکی ہی سارے معاملے کی ذمہ دار ہے تو پھر اس نے یہ سب کیوں کیا، پلیز۔ اوکے ڈونٹ وری، میں دیکھ لوں گا، بی ریلیکس۔ جمشید کی تسلی پر اس نے محض سر ہلا دیا تھا۔ نئے گھر میں شفٹ ہوئے ابھی اسے دوسرا ہی ہفتہ ہوا تھا کہ ایک دن کلینک سے گھر واپسی پر وہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک آدمی کو کھڑے دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ بھاری بھرکم گاڑی میں موجود شخص کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ یہ شخص ان کے پرانے سرکاری گھر کے گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ زرد ہو گئی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ اس کی بدقسمتی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ یہ شخص یقیناً اس کو اغوا کرنے والے آدمی کا تھا۔ وہ گھر میں آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ چنانچہ چند منٹ بعد اپنے آپ کو سنبھالتے وہ باہر نکل آئی تو لانچ سے آوازیں آتی سن کر وہ چونکی، پھر اندر جانے کی بجائے شارکا اس کے پاس کچن میں آ گئی۔ شارکا، کون آیا ہے کیا؟ ان سے بھلا کون آ مل سکتا ہے؟ اس بات پر وہ حیران تھی۔ ہاں، پاپا کے جاننے والے ایک دوست ہیں۔ پاپا نے ایک اٹیک کے دوران ہسپتال میں مسلسل ان کے ساتھ رہے تھے، پھر پاپا کی ڈیتھ کے سارے انتظامات انہوں نے ہی دیکھے تھے۔ پرانے گھر اور یہاں بھی تمہاری غیر موجودگی میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ تم نے منع کر رکھا تھا کہ اب کسی بھی اجنبی کو قطعی گھر میں گھسنے نہ دیا جائے، تو اس لیے مما نے تم سے ذکر نہیں کیا۔ بہت اچھے انسان ہیں رفیق انکل۔ میں دیکھتی ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی، مگر وہاں کچھ دیر پہلے دیکھے جانے والے شخص کو بیٹھا دیکھ کر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ بیٹا، یہ رفیق صاحب ہیں۔ تمہاری غیر موجودگی اور تمہارے پاپا کی اچانک ڈیتھ ہو جانے پر انہوں نے بہت سہارا دیا تھا۔ یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کی سادہ مزاج اور معصوم ماما اس شخص کی اصلیت کو جانے بغیر کیسے ایمان لے آئی تھیں، جبکہ اس شخص کی شکل دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مگر آج سے پہلے تو میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، اور پاپا نے بھی ابھی اپنے کسی کلیگ رفیق نام کے دوست کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے سنجیدگی سے ماما کو دیکھا۔ وہ الجھ گئی۔ آپ کون ہیں اور ہمارے گھر کیوں آتے ہیں؟ اس نے دونوں کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ کے پاپا کے دوست ہیں ہم، مگر ایسے بھی کسی دوست کو نہیں جانتی جن کو پاپا جانتے ہوں، اور میں لا علم رہوں۔ براہ مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیے اور آئندہ مت یہاں پہ آئیے گا۔ ربدہ بیٹا، یہ ہمارے محسن ہیں۔ تمہارے پاپا کے اچانک ہو جانے والے اٹیک پر انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا، اور پھر ان کی وفات کے بعد آفس میں کاغذات تیار کروانا، واجبات کلیئر کروانا، یہی ان کا کام ہے۔ ان کا احسان ہے بیٹا ہم پہ۔ ماما نے اسے سمجھانا چاہا تو ایک دم ٹوک گئی۔ ماما جی پلیز، آپ پلیز جائیں اور مجھے ان سے بات کرنے دیں۔ یہ اچانک کہاں سے پاپا کے دوست بن کر آ گئے ہیں؟ پاپا کی ڈیتھ سے پہلے تک تو یہ کہیں بھی نظر نہ آئے تھے۔ مگر بیٹا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو پھر اس نے ٹوک دیا۔ ماما پلیز آپ جائیں۔ ماما اس کے لہجے سے خائف ہوئی تھی، باہر نکل گئی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کے والد صاحب کا دوست ہوں۔ جھوٹ مت بولیں، میں آپ کو بھی کئی بار اپنے پرانے گھر کے ارد گرد منڈلاتے دیکھ چکی ہوں۔ مجھے سچ بتائیں، آپ کون ہیں؟ میرا خیال ہے مجھے چلے جانا چاہیے، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ کر چند قدم اٹھانے کے بعد اس کے قریب آ کے آہستہ آواز میں بولا۔ اگر میرے بارے میں اپنی ماں یا کسی اور کو کچھ کہا تو صاحب جی کے آپ اور آپ کے خاندان کے متعلق احکامات بڑے سخت ہیں۔ تم؟ وہ شش سی رہ گئی، کھڑی ہوئی دیکھتی رہی۔ صاحب جی کا کہنا ہے اب بھی ان کی نگاہ آپ پر ہے، بے قصور ثابت نہیں ہوئی آپ۔ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، مگر آپ خود کو ان کی پہنچ سے دور مت سمجھیں، وہ جب چاہیں آپ کو دوبارہ اٹھوا سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، یہ عادل کون ہے؟ دھیمے لہجوں والی کہنے والی گفتگو کتنی دھمکی آمیز تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ شخص اس آدمی کا رندہ ہو سکتا ہے۔ تم اس شخص کے آدمی ہو؟
آدمی تو میں اللہ کا ہوں، ہاں کام صاحب کے لیے کرتا ہوں۔ صاحب نے یہی پوچھنے کے لیے بھیجا تھا کہ پتہ کرو یہ عادل کون ہے، ورنہ آپ کے لائے علم بغیر اتنے دنوں سے آپ لوگوں میں رہا ہوں۔ اگر صاحب کا حکم نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ کو شک تک نہ ہوتا، اور اب دیکھا آپ کی والدہ مجھ پر کتنا اعتماد کرتی ہیں۔ کون عادل؟ وہ گم سی اسے دیکھی گئی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نام نہ تھا۔ یہ تو آپ اور صاحب جی کو پتا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے، ہمیں تو صرف عادل کے بارے میں پوچھنے کا حکم ملا ہے۔ اگر سچ بتا دیں گی تو ٹھیک، ورنہ آپ کو دوبارہ لے کر جانے کی زحمت کرنا پڑے گی، یہ بھی صاحب کا کہنا ہے۔ مجھے نہیں پتا، یقین کرو میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ بھی انتہا خوفزدہ ہو گئی۔ صاحب جی نے سوچتے کا وقت دیا ہے، اور صاحب جی نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ اگر سچ نہیں بولیں گی تو آپ کے دونوں بھائی اسکول میں پڑھتے اور بہن گھر میں رہتی ہے، آپ کی والدہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ ربدہ نے ہنس و حرکت اسے دیکھ رہی تھی، یعنی ایک اور دھمکی۔ صاحب کا کہنا ہے اگر آپ بے قصور ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرنے، ورنہ آپ کے حالات آپ کو خود سمجھدار ہیں۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ شخص ماتھے تک ہاتھ لے کر جا کر سلام کرتا باہر نکل گیا۔ ربدہ نے ٹوٹے ہوئے دل زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ ایک فیصلہ اس نے آنا فانا کیا تھا۔ اسی شام اس نے شمسہ سے بات کر کے رات کو اس کی ٹیکسی میں شفٹ ہو جانے کا ترجیح دی۔ اسے اپنے آپ سے زیادہ اپنی ماں کی بہن اور بھائی عزیز تھے۔ ماما اور شارکا اس کے یوں آنا فنا کے لیے جانے فیصلے پر بولی بھی تھی، مگر ان کی کسی بات پہ دھیان نہ دیا تھا۔ شمسہ کی ماما بہت اچھی اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، ان کے شفٹ ہو جانے سے بہت خوش ہوئی تھیں۔ اگلے دن نعمان اور سبحان کے اسکول جا کر اسکول وین کا بندوبست کر آئی تھی۔ اس نے ادارے کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی آئے بچوں کو ان کے ساتھ نہیں بھیجنا ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دیجیے گا کہ بچے اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ اگلے 2 دن تک وہ یہ سارے انتظامات کر کے کچھ ریلیکس ہی ہوئی تھی۔ شمسہ کے گھر میں شارکا اور ماما کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ نومی اور سبحان کی وین کی سیکیورٹی سے وہ مطمئن تھی۔ اس نے شمسہ کے کہنے پر گورنمنٹ پوسٹ پہ اپلائی کر دیا تھا۔ شمسہ کے ہاں شفٹ ہو جانے کے بعد تیسرے ہی دن اسے ریٹن ٹیسٹ کی کال آ گئی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے اس گورنمنٹ جاب کے حصول کے لیے کوشاں تھی۔ اس نے تیاری اچھی طرح کی تھی۔ ٹیسٹ دے کر وہ مطمئن تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لمبا پروسیس ہوگا، مگر جس طرح فوراً ریٹن ٹیسٹ کی کال آ گئی تھی، اس طرح فوراً انٹرویو کی بھی کال آ گئی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ کلیئر کر لے آئے گی۔ شمسہ کے ہاں شفٹ ہو جانے کے بعد ماما اور آنٹی گھل مل گئی تھیں۔ شارکا بھی ایک اچھے اور پرسکون ماحول میں آ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے نعمان اور سبحان پر اسکول کے بعد گھر سے نکلنے پر سخت پابندی کی رکھی تھی۔ پرانے گھر میں بھی اور اب بھی وہ ان کو باہر نکلنے نہ دیتی تھی۔ کلینک کی جاب اس کے لیے نعمت تھی، مگر وہ کلینک آتے جاتے بہت احتیاط سے کام لیتی تھی، اور ٹرانسپورٹ سے جانے کی بجائے اس نے اپنے لیے رکشہ لگوا لیا تھا۔ ان سب حفاظتی اقدامات کے باوجود اس کے اندر ایک خوف کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ رفیق، مجھے وہ لڑکی چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ تم نے غفلت کیوں برتی؟ اتنے دن گزر چکے ہیں اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا۔ اس سے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ وہ اپنے سامنے کھڑے رفیق پر بری طرح گرج برس رہا تھا، جبکہ ایک طرف صوفے پر بیٹھا جمشید پور سوچ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب جی اس دن واپس آنے کے بعد اگلے دن جا کر دیکھا تو وہ لوگ جا چکے تھے۔ محلے والے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے رات ہی میں گھر خالی کر دیا تھا۔ میں اس کی کلینک بھی کئی بار جا چکا ہوں، وہاں ہر بار چوکیدار ایک ہی جواب دیتا ہے کہ ڈاکٹر ربدہ کلینک چھوڑ چکی ہیں۔ وہ شرمندہ سا بتا رہا تھا۔ ان لوگوں کے غائب ہوتے ہوئے 2 ہفتے کو ہونے آ رہے تھے اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے جمشید کو دیکھا اور اس کے بھائی، ان کے اسکول نہیں گئے تم؟ جمشید نے ہی رفیق سے پوچھا۔ جی صاحب، وہ لوکل ٹرانسپورٹ سے آتے جاتے تھے، اس دن کے بعد سے وہ نہیں آ جا رہے۔ میں نے اسکول انتظامیہ سے پتہ کروایا ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے دونوں لڑکے اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ دیکھا تم نے، میں نے تمہیں منع کیا تھا اس لڑکی پہ بھروسہ مت کرنا، اس سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا بھی تھا اسے پھر اٹھوا لیتے ہیں، مگر تم نے مانا ہی نہیں۔ اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ اٹھوانے کا نتیجہ تم پہلے ہی بھگت رہے ہو۔ اس کے والد کی ڈیتھ کی صورت میں بقول رفیق کے اس کی ماں بیمار رہتی ہے۔ اب اگر پھر وہ غائب ہوتی تو یقیناً اس کی ماں بھی متاثر ہو سکتی تھی، اور تمہارا زمین اتنا گوارا دیتا ہے کہ وہ بھی ہو جائے۔ بات نہیں اتنی تلخ اور سچی تھی کہ وہ چپ ہو گیا، اور پہلے ہی کئی بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ میں مسلسل ایک بات سوچ رہا ہوں، وہ لڑکی تمہارے چچا زاد کی دوست تھی، تو کیوں نہ تم اپنے چچا زاد کے ذریعے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے اس کے سارے سیٹ اپ کی جڑیں تمہارے چچا زاد سے بھی ملتی ہیں۔ جس طرح تمہاری ملاقات تمہارے چچا زاد کے توسط سے ہوئی، وہ تمام تصاویر بھی جو ایونٹس کو شو کرتی ہیں وہ بھی تمہارے چچا زاد کے ہی
گھر میں ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کری دونوں لڑکیوں میں ملتی ہے۔ اگر وہ لڑکی واقعی اس سارے سیٹ اپ کی ذمہ دار ہے تو تمہاری کزن بھی کچھ نہ کچھ انوالو ضرور ہوئی ہوگی۔ ایگزیکٹ نہیں تو انکریکٹ ہی صحیح، جمشید کہہ رہا تھا اور حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے جذبات میں وہ اس اہم نقطے پر کہیں بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ مائی گاڈ، بینش کے متعلق تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ریئلی یو آر رائٹ، اور اس سلسلے میں ہماری بات بھی ہو سکتی ہے اور اس سلسلے میں ہماری ہیلپ بھی کر سکتی ہے۔ وہ فوراً پرجوش ہوا۔ اب ہمیں کام جوش سے نہیں ہوش سے کرنا ہوگا۔ تمہیں میری ہدایات کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ تم گرم اور دھیان سے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ وہ رفیق کو جانے کا اشارہ کرتے جمشید کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گیا تھا۔ اس نے کلینک کی جاب شروع کرتے ہوئے چند اور جگہوں پر بھی اپلائی کر رکھا تھا، جن میں ایک اکیڈمی بھی تھی جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو تیاری کروا رہی تھی۔ یہ اکیڈمی شمسا کے گھر کے قریب ہی تھی اور شمسا کے ہاں شفٹ ہو جانے کے بعد چند ہی دن بعد اسے کال لیٹر مل گیا تو اس نے کلینک سے ریزائن کرتے اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ پیکج جہاں بھی اتنا اچھا نہ تھا، مگر یہ ہوا تھا کہ وہ ڈھونڈ لیے جانے کے ایک مسلسل خوف سے آزاد ہو گئی تھی۔ شارکا اور ماما گھر میں ہوتی تھیں اور وہ بہت جلد اس گھر میں گھل مل گئی تھیں۔ شمسا کی والدہ بہت اچھی تھی، اس کی غیر موجودگی میں ماما اور باقی لوگوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اس گھر میں آ کر ربدہ کو لگا کہ جیسے اس کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر چکا ہے، ورنہ ایک عذاب میں مسلسل زندگی گزار رہی تھی۔ انہی دنوں جاب کے لیے دیے گئے ٹیسٹ کا رزلٹ آ گیا تھا۔ اس کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا۔ اب اس کو انٹرویو کال آئی تو وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے بہت امید تھی کہ اس کی سلیکشن ہو جائے گی۔ ایک دن وہ اکیڈمی سے نکلی تو اس کا رکشہ والا لیٹ آیا تھا۔ یوں ہی اس نے سڑک سے گاڑی گزرتی ہوئی دیکھی تو اس کی نگاہ ڈالی، وہ چونک گئی۔ وہاں بینش کے ساتھ گاڑی میں ایک اور وجود تھا۔ اس نے غور کیا تو وہ فوراً یاد آیا کہ یہ بینش کی بھابھی کا بھائی ہے۔ بینش لوگوں کی گاڑی گزر چکی تھی اور اس کا رکشہ والا آ گیا تو وہ بھی بیٹھ گئی تھی۔ وہ کئی بار سوچ چکی تھی کہ وہ بینش کے ہاں ضرور چکر لگائے گی، مگر اپنی زندگی کی الجھی دوڑنے سے اسے گھریلو حالات سے نکل کر کہیں اور جانے کا موقع ہی نہ دیا تھا، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ہاں چکر لگائے۔ اس دن کلینک میں بینش کے ساتھ ہونے والی ملاقات، بینش کاری ایکشن، اپنے ادا کیے ہوئے جملے، اس نے یوں ہی ہوا میں تیز تیر چلایا تھا۔ جس طرح وہ تعلق توڑ بیٹھی تھی، ایسے میں بینش کا رویہ بڑا عجیب سا تھا اور اس کے الفاظ پر بینش کا ریئیکشن حیران کن تھا۔ ربدہ نے سوچا کیوں نہ آج بینش کے ہاتھ چکر لگا لے۔ وہ ایک بار بینش سے ضرور ملنا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے کزن نے اسے کیوں وہ اغوا کیا تھا، اور اگر چھوڑ دیا تو اب کیوں پیچھا نہیں چھوڑتا، اور وہ عادل کون تھا۔ ڈرائیور، سیٹلائٹ ٹاؤن چلو۔ مین روڈ پر آتے ہی اس نے ایک دم فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج اور اچھی بینش کے ہاں جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ بینش کے گھر کے سامنے تھی۔ بینش کے چوکیدار نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ کئی بار بینش کے ساتھ اس کے گھر آ چکی تھی۔ اس کے تعارف پر اس نے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ رکشہ ڈرائیور کو وہیں روکنے کا کہتے اندر چلی گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، اندر روشنیاں جلا دی گئیں۔ وہ کون سا پہلی بار اس گھر میں آئی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے چلتے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے اندر آ گئی تھی۔ اوف آدی، تم بہت عجیب ہو، حد کرتے ہو۔ بینش اور اس کی بھابھی کا بھائی دونوں صوفے پر برجمان تھے۔ دروازے کی دونوں طرف پشت تھی۔ نہ جانے اس شخص کا کیا نام تھا، مگر بینش اسے آدی ہی کہتی رہی۔ تمہارے لیے میں اتنا کچھ کیا ہے، اب کیوں اس معاملے کو لٹکا رہی ہو؟ اور وہ جو تمہارا کزن اب اس گھر میں کیا کرنے آیا ہے؟ جو تم نے چاہا وہ ہو گیا، وہ کیوں ادھر ہے اب؟ وہ کہہ رہا تھا۔ ہو کیئر، تم کیوں پرواہ کر رہے ہو؟ جواباً بینش نے لاپرواہی سے کہا۔ ربدہ نے اسے خاموشی سے دونوں کو دیکھا۔ بینش ایک روشن خیال اور ماڈرن ٹائپ کی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی دوستی میں بھی زیادہ بینش کا ہی ہاتھ رہا تھا، اور باب ختم کرنے میں بھی۔ بینش کے ہاں وہ جب بھی آئی تھی، اس کی بھابھی کا یہ بھائی اس کا دم اچھلا بنا رہا تھا۔ ہر وقت عجیب متضاد طبیعت کا مالک تھا یہ شخص، اور ربدہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ اور اب بھی وہ دونوں جس طرح بے متاثر سے صوفے پر براجمان تھے، ربدہ بینش کے کردار کا ایک اور پہلو واضح ہوا تھا۔ بینش، اس کی پکار پر وہ دونوں فوراً حرکت میں آئے تھے۔ بینش اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل چونک گئی تھی۔ تم؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ ہاں میں، تم شاید توقع نہ تھی کہ میں کبھی نہ کبھی تمہارے گھر آؤں گی۔ خیر کیسی ہو تم؟ وہ آگے بڑھ کر آئی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ بینش نے اگلے ہی پل اجنبی انداز میں نہایت رکھائی سے پوچھا تھا۔ تمہیں یہ یاد کروانے کے لیے آئی ہوں کہ کبھی کسی زمانے میں تم خود مجھ سے دوستی جتانے کو پیش رہتی تھی، کلینک میں جا کر ایک بات کہی تھی۔ میں تو بس اس کی تفصیل جاننے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ وہ ڈرے بغیر سمجھے ایک صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ کیسی بات کی تفصیل؟ کیسی تفصیل؟ وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ربدہ نے بغور اسے دیکھا۔ مجھے تم نے اغوا کیوں کروایا؟ آخر کیوں؟ وہ فوراً اصل بات پر آ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر آتا وجود دروازے ہی پر ساکت ہو گیا تھا۔
میں نے تمہیں نہیں اغوا کروایا، نہ جانے تم کس کی ساتھ بھاگی تھی، میں نے صرف تمہیں سے تمام تعلقات ختم کیے تھے، مگر تم تو مجھے ہی انوالو کر رہی ہو۔ وہ اپنا غصیلے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ربدہ نے اس بینش کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ تمہاری کزن سارا تھی، اس کا ہسبینڈ شاید تمہارا کزن تھا، مجھے اس کا نام بتا دو، باقی تفصیل تمہیں میں بتاتی ہوں۔ باہر کھڑا وجود ربدہ کے ان الفاظ پر ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی تفصیل نہیں جاننی، میں تم سے کوئی تعلق نہیں، گیٹ آؤٹ۔ وہ غصے سے پھنکار رہی تھی۔ ربدہ نے بینش کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا اور پھر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کا نام جان سکتی ہوں کیا میں؟ اتنا تو مجھے علم ہے کہ آپ کو عادی کہتے ہیں۔ جب بھی میرا اس گھر میں آنا ہوا تو آپ نہیں پائے گئے تھے، اور ہر ملاقات میں سارے کے ہسبینڈ بھی موجود ہوتے تھے۔ کاش مجھے ان کا نام یاد آ جائے۔ یہ شاید میری کمزوری تھی کہ میں آپ لوگوں کے جھوٹے خلوص کا شکار ہو گئی اور آپ بھی لوگوں کی اصلیت جاننے کی کوشش نہ کی۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہ کی کہ اتفاقاً ملنے والے یہ لوگ آئندہ میری زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پلیز عادل صاحب آپ بتائیں آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ عادی تم کچھ نہیں بتاؤ گے اسے، یہ بلیک میلر ہے، بینش نے فوراً روک دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں نے بہت عرصہ تم لوگوں کی دھمکی پر خاموش رہ لیا ہے، اب ایک پل بھی خاموش نہ رہوں گی۔ میں پولیس میں سب کچھ سچ بتا دوں گی کہ میں تم لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کروں گی، مجھے اغوا کروانے اور اپنے پاپا کی ڈیتھ کا مقدمہ تم دونوں اور تمہارے اس کزن کے خلاف کروں گی۔ بہت دھمکیاں دے لیں تم تینوں نے مل کر مجھے، میری بیمار ماں، بہن اور معصوم بھائیوں کی۔ اب کسی کی باتوں سے نہیں ڈروں گی میں، اب عدالت میں گھسیٹیوں کی طرح تم سب کو، اور تمہارے یہ چلا بے شک پس منظر میں تھے، مگر میں جانتی ہوں تم اپنے کزن کو ملا کر مجھے اغوا کروایا ہے۔ تم لوگ نہ بتاؤ، اب ہر بات راز عدالت ہی میں سامنے آئے گا۔ اس دھمکی نے بینش کا جو رنگ اڑا تھا، اس کے ساتھ عادی بھی چہرہ پیلا ہوا تھا۔ انہیں شاید اس سے قدر توقع نہ تھی۔ ہم نے تمہیں کڈنیپ نہیں کروایا، فار گاڈ سیک مجھے نہیں پتا بازل خان نے ایسا کیوں کیا، مگر بلیو می ہم اس معاملے میں قطعاً بے قصور ہیں۔ اوہ بازل خان نام ہے تمہارے اس کزن کا، اوہ یاد آ گیا۔ بینش نے لب بھینچ لیے تھے اور ربدہ ہنس دی تھی۔ چلو ایک نام تو ہاتھ لگا، اب ان کا نام بھی بتا دو۔ اس نے بینش کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا، وہ فوراً گھبرا کر بولا عادل مراد۔ اس کی دھمکی ان دونوں پر خاطر خواہ متاثر ہو چکی تھی، شاید اس کے نام پر جہاں ربدہ چونکی تھی وہیں باہر کھڑا وجود بھی حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اور تصویر و خطوط کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ پل سنبھلتے نے اس نے بینش کے چہرے پر انہیں نظر گاری تھی۔ کیسی تصویریں؟ کیسے خطوط؟ وہ ہکا بکا گئی تھی۔ ربدہ کو اس کا زرد چہرہ عجیب سا لگا، اگر وہ چہرہ شناس ہوتی تو دھوکہ ہی کیوں دکھاتی؟ اس نے سر جھٹکا۔ اگر مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں تم لوگوں کے سامنے کھڑی نہ ہوتی، سیدھا کورٹ میں جاتی۔ ایک عام گھرانے کی لڑکی ضرور ہوں، میری کمزوری یہ تھی کہ میں تم لوگوں کے نقابوں میں چھپے چہروں کو غلط پہچان نہ پائی، اور جواباً تم لوگوں نے مجھے ہی استعمال کر لیا۔ مجھے ہر معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے کڈنیپ کروایا، میری فیملی کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا۔ مجھے اس شخص نے تصاویر اور خطوط کے الزام میں کڈنیپ کروایا تھا۔ تم تینوں ملے ہوئے ہو، اس کی شخص کی بیوی مر گئی، مجھے نہیں پتا کیوں مری، مگر تم تینوں اس معاملے میں شریک ہو۔ اب میں ضرور کورٹ میں جاؤں گی، مجھے عام لڑکی مت سمجھو، تم لوگوں کی دھمکیاں اب مجھے نہیں روک سکتی۔ دیکھو تم نہیں کرو گی کچھ بھی ایسا، مجھے نہیں پتا بازل خان نے تمہیں کیوں اٹھوایا ہے، میں پتا کر کے تمہیں بتا دوں گی، پلیز تم میرا اعتبار کرو، ہم بتا دیں گے۔ اس کے الفاظ پر بینش کی ساری ہوا نکل گئی، پھر بھی یہ اس کی کوئی ایکٹنگ تھی۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ ربدہ چند پل اسے دیکھے گئی تھی۔ اس نے کسی کو کورٹ میں جانا تھا، وہ نہ کسی کچہری میں۔ اس کا مقصد اس دھمکی آمیز گفتگو کے ذریعے ان لوگوں سے سچ اگلوانا تھا، اور بس۔ پتہ نہیں سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا، اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ یہ تینوں افراد ملے ہوئے تھے۔ ان کا کیا مقصد تھا یہ ابھی بھی واضح نہ ہوا تھا۔ دیکھو بینش سچ کہہ رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا اس شخص نے تمہیں کیوں کڈنیپ کروایا، بٹ پلیز حقیقت پتہ کر کے تمہیں ضرور بتائیں گے۔ عادل مراد بھی گھبرا کر کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی اور پھر دروازے کے پاس رک کر دونوں کو دیکھ کر فوراً وجود پیچھے ہٹلا لیا تھا۔ تم لوگوں کا جو بھی مقصد تھا، مگر بینش ایک بات یاد رکھنا، جو انسان بولتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میری آہیں، میری بددعائیں ہمیشہ تم لوگوں کا پیچھا کریں گی، اور میرے باپ کا قتل تم لوگوں کی گردنوں پر ہوگا۔ اللہ تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے بھلا کس کورٹ کس کچہری میں جانا ہے، مگر میرا یقین ہے اللہ ہر انسان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں درج ہوگا، وہ دنیا کے انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگ قصوروار نہیں تو وہ ضرور انصاف کرے گا۔
ڈورو اس دن سے جب وہ تمہارے بدعمال کو تمہارے چہرے پر دے مارے گا سمجھا دینا اپنے اس کزن کو بھی، وہ کہتے ہوئے دروازہ دھکیل کر باہر نکل آئی تھی۔ راہداری کراس کرتے لان سے ہوتے وہ گیٹ کھول کر باہر نکلی تھی تو اس کا رکشے والا منتظر تھا۔ رکشہ کے پیچھے ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، وہ بغیر ارد گرد دھیان دیے رکشہ میں سوار ہو گئی تھی۔ او مائی گاڈ! ساری بات سننے کے بعد جمشید نے سر ہلا لیا تھا۔ یہی کیفیت بازر خان کی بھی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑکی بے قصور ہے۔ پتہ نہیں اس پہ یہ کیوں الزام ہوا، تو اس کا قصوروار اور اصل مجرم تمہاری کزن اس کے بھائی بھابھی کا بھائی ہے۔ کچھ نہیں سمجھ آ رہی۔ تم نے کہا تھا کہ میں اکثر بن بتائے ادھر چکر لگاتا رہوں، اس مشورے پر عمل کرتے وہاں گیا تھا۔ پہلے بھی کئی بار جا پوچھ چکا ہوں مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ اب جب گیا تو وہ لڑکی وہاں تھی اور سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اب یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ لڑکی واقعی بے قصور ہے، اسے محض استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ پتہ لگانا ہے کہ ان دونوں نے اس لڑکی اور تمہارے ساتھ ایسا کھیل کیوں کھیلا۔